السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ میں آپ کو آج 3 چیزیں بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، آپ رزق کے لیے دعا مانگیں، خاص کر قبولیت کے اوقات میں ضرور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں رزق کے لیے، بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دعائیں نہیں مانگتے۔ دعا کو مت چھوڑیں، دعا کریں، اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اور حلال رزق مانگیں، حلال اور طیب رزق مانگیں، جو حدیث کے اندر جس کا مانگنا حدیث میں سکھایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، استغفار کریں، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، اور اللہ کی جو نافرمانی اور گناہ ہیں یہ رزق کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے جو ہے رزق جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ نماز ہے، فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے اوپر رزق کی تنگی جو ہے ہٹا دی جاتی ہے، یعنی رزق کی فراوانی کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اطاعت اللہ کی جو ہے یہ ضروری ہے، اور ہم ہیں نافرمان اور گناہ گار ہیں، لہٰذا استغفار کرتے رہیں۔ بہت دفعہ انسان سے بعض دفعہ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کا اس کو ادراک بھی نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے اس کے اوپر سے رزق جو ہے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ایک فائدہ نہیں ہے، آسمان بھی بارش برسائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، اور بہت کچھ دے گا۔ استغفار کتنی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ استغفار کی کثرت کریں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کم سے کم 100 دفعہ استغفار روزانہ کریں، اس سے پہلے سوئیں مت۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرتا، تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرتا، اور تنہائی میں بھی اس کو پتہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بہت سارے گناہ جو ہے نا وہ لاشعوری طور پہ ہوتے رہتے ہیں انسان سے، نظر کا خاص کر لاشعوری طور پہ انسان سے ایسے گناہ، کان کا یعنی لہویات سننا اور دیکھنا، اس سے یہ لاشعوری طور پہ ہر انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کا اہتمام کریں اور اس میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں اور کان کی حفاظت کریں، اللہ کی نافرمانی والی چیز نہ سنیں نہ دیکھیں، تو آپ کے اوپر رزق کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہے نا وہ میں نے کم ہی رزق کے لیے پریشان دیکھا ہے۔ جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے آپ دیکھ لیں اس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی۔ نمازی بندہ اگر تھوڑا سا بھی کماتا ہوگا نا وہ مطمئن نظر آئے گا آپ کو۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ نمازی ارب پتی اور کھرب پتی ہوگا، وہ تھوڑا بھی کما رہا ہوگا نا وہ عافیت میں ہوگا، اور بڑا ہی جو ہے نا وہ مطمئن ہوگا اپنے رزق پر۔ لہٰذا ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ایسا رزق دیں گے کہ عافیت بھی ہوگی اور اس پر قناعت بھی مل جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام۔